بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو مبارک دیتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ پورا کریک ڈاؤن ہوا تحریک انصاف کے خلاف، تقریباً ساری لیڈرشپ یا جیل میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کے باوجود جس طرح پبلک نکلی اور اس چیز کے اوپر جو کہ ہر مسلمان کو تکلیف دیتی ہے کہ قرآن کی جو بے حرمتی کی گئی سویڈن کے اندر اور آزادی رائے کے آڑ لے کے اس کے پیچھے چھپ کے کی گئی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک زندہ قوم کی طرح اور اپنے کارکنوں کو میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ قومیں نکلتی ہیں حق سچ کے لیے اور انصاف کے لیے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ہم نے کم از کم پاکستان سے ایک آواز اٹھی پرامن طریقے سے کہ یہ ہمیں اس چیز نے تکلیف دی ہے اور آپ آزادی رائے کی آڑ لے کے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن دوسری جو بات، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا کل 9 مئی کو، جس طرح مجھے وہاں سے اغوا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جب میں رجسٹری میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس طرح مجھے اغوا کیا گیا کمانڈو ایکشن میں، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا اور اس میں 2 چیزیں واضح ہو گئیں کہ ایک کہ یہ غیر قانونی تھا اور غیر آئینی تھا، جو طریقہ انہوں نے جس طرح مجھے وہاں سے اغوا کیا ہے وہ غیر قانونی بھی تھا اور غیر ہمارے آئین کے خلاف بھی تھا، اور یہ بھی اس میں آیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ جب میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوا تو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ کیا ہوا، ملک کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی، آگ لگی، کتنے بڑے احتجاج ہوئے، مجھے تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ مجھے تو انہوں نے نظر بند کیا ہوا تھا۔ تو یہ بھی چیز واضح ہو گئی کیونکہ میرے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے 30-40 کیس کر چکے ہیں اب تک، کہ یہ میری ایما پہ سب کچھ ہوا ہے، یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، یہ جو جلایا گیا اور جو احتجاج ہوئے۔ تو میں آج یہ سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے وہاں سے جس طریقے سے مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے شیشے توڑے رجسٹری آفس کے، وہاں کے سٹاف کو ڈنڈے مارے، ان کی کمپیوٹر اور اکوپمنٹ کو توڑا، میرے لوگوں کو جو گارڈز تھے ان کو مارا، وکیلوں کو مارا، مجھے سر پہ ڈنڈا لگا، اور پھر جس طرح ایک دہشت گرد اور مجرم کی طرح وہ جو کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، ساری دنیا نے وہ پھر دیکھا جس طرح مجھے انہوں نے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے، اور پھر دنیا میں خبر کیا گئی کہ جی کرپشن کے اوپر عمران خان کو پکڑا، وہ آدمی جو اس ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے خیراتی پروجیکٹس کے لیے، جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جس پہ اعتماد کرتی ہے اپنے پیسے سے، اس سے بڑا تو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ جب لوگ اپنے پیسے سے کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا پیسہ وہ امانت دار ہے، جس کو سپریم کورٹ نے پہلے صادق اور امین بھی کہا ہے، جس نے سارے پاکستان کے ایوارڈز جیتے ہوئے ہیں، جو 50 سال سے ساری دنیا کے اندر پاکستانی کو دنیا جانتی ہے، اور جس نے اپنی طرف سے کرکٹ کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا انٹیریئر منسٹری ذمہ داری اٹھائے گی اس کی؟ کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ اور کیا نیب چیئرمین اس کی ذمہ داری لے گا جو ہوا میرے ساتھ؟ اور میں اب اس سے آگے چلتا ہوں، جب مجھے یہ جس طرح اٹھایا گیا اور اب ثابت ہو گیا کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون کے خلاف تھا،
تو کیا ہماری پارٹی کو یہ حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اب تو اگر ثابت ہو گیا نا کہ یہ قانون توڑ کے مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا اور جس طرح مجھے ذلیل کیا گیا، تو کیا ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو جب اس طرح اسے کیا جائے تو کیا اس کی پارٹی کو حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اور یہ میں پھر واضح کر دوں، آئین ہمیں کہیں جگہ پہ روکتا نہیں ہے پرامن احتجاج سے، کہ جی کنٹونمنٹ میں احتجاج ہو یا جہاں بھی ہو، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہمیں توڑ پھوڑ کا حق نہیں دیتا، ہمیں جلانے کا حق نہیں دیتا، اور وہ سارے ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ میں جب مجھے بتایا چیف جسٹس صاحب نے، میں نے اس کی مذمت کی، اور انہوں نے وہ لکھا اپنے آرڈر کے اندر، اور میں نے کہا کہ 27 سال میں آج تک میں نے کبھی اپنی جماعت کو یہ نہیں کہا کہ کسی قسم کی انتشار کے اندر شامل ہو۔ میری سٹیٹمنٹس ہیں، جب ہمارے سے ظلم بھی ہوا 25 مئی کو، جب ہمارے اوپر جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ ہمیں بغیر کراؤڈ ہے ان کا ڈنڈے مار کے ٹھیک کرو، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر جو ہمارے نکلے ہوئے تھے پرامن احتجاج کے لیے، ان کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا، میں نے اگلے دن اسی دن رات کو ہوا، صبح کو میں نے اپنا دھرنا کینسل کر دیا، اور میری اس تقریر سن لیں، میں نے ادھر کہا کہ میں انتشار نہیں چاہتا۔ 26 نومبر کو 4 لاکھ لوگ جمع ہوئے پنڈی کے اندر، اور وہ سارے تھا کہ ہم نے پرامن ایک مارچ کرنی ہے وہاں سے اسلام آباد۔ وہاں جنہوں نے 30,000 پولیس جمع کر لی، تو مجھے پھر پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہی جو 25 مئی میں انہوں نے اس باری پھر وہی کرنا ہے، اور مجھے خوف تھا کہ اتنی زیادہ پبلک ہے اور وہاں خون خرابہ ہوگا۔ میں نے کینسل کر دیا، میں نے اسلام آباد کی مارچ 26 نومبر کو کینسل کی، اور اس کے بعد یہاں 8 مارچ کو جب ہم پرامن ہماری الیکشن کی ریلی نکلنے شروع ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر جب حملہ کیا، پھر وہ میں نے ریلی کینسل کی، میری تقریر ہے۔ تو میں نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے 27 سالوں سے، تو وہ سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے کہ مجھے تو جب پہلی دفعہ پتہ چلا میں نے تب کہا، مذمت کی، اور اس کے علاوہ اب یہ جو ہمارے لوگوں کا احتجاج ہے، اس کو غداری کہہ دیا گیا ہے کہ ملک سے غداری ہوئی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ غداری کس نے کی؟ کیا ڈنڈے مار کے ایک پارٹی کے سربراہ کو اور اس کے لوگوں کو مار کے اور غیر قانونی طور پہ اغوا کرو، اور پھر ہم سمجھیں کہ جی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائے گی پارٹی، وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی، وہ احتجاج کرے تو وہ غداری ہوگی اب، اور ان کو ساروں کو جیلوں میں 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، سینئر لیڈرشپ ساری جیل میں، ابھی ساری انڈر گراؤنڈ ہے۔ 9 مئی سے اب تک ہر روز لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہر روز لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، گھر توڑتے ہیں، پولیس گھر لوٹتی ہے، ساتھ نامعلوم افراد آتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ میاں اسلم اقبال کی بیٹی کے سارا جہیز چوری کر کے لے گئے۔ کل وہاں بنو کا ہمارا ایم پی پختون یار 40 لاکھ کا وہاں اس کے گھر پہ سونا پڑا ہوا تھا، زیور پڑا تھا، وہ چوری کر کے لے گئے۔ یہ کون سی دنیا میں اس کی اجازت ملتی ہے؟ کون سے قانون کے تحت؟ اور صرف سزا مل رہی ہے کہ جی آپ نے 9 مئی کو احتجاج کیوں کیا؟ کیونکہ اب تو واضح ہو گیا نا کہ ہمارا احتجاج جائز تھا، کیونکہ غیر قانونی طور پہ، پھر سے میں کہتا ہوں، آئین توڑ کے مجھے اٹھایا گیا ہے، اور جس طرح اٹھایا گیا ہے اس کا ریئیکشن آنا تھا۔ اور میرا اگلا سوال ہے کہ یہ کس نے پلان کیا سب کچھ؟ کیونکہ یہ جس نے بھی پلان کیا، کیا وہ چاہتے تھے کہ یہ ریئیکشن ہو؟ کیا یہ جان کے کیا گیا؟ کیونکہ اور طرح کی بھی تھے، اگر پکڑنا تھا وارنٹ دکھاتے پولیس، میں نے چلنے سے پہلے کہا کہ اب مجھے پکڑنا ہے تو وارنٹ دکھاؤ، پولیس آ کے لے جائے، تو وہاں سے اس طرح بھی، لیکن کیوں یہ جان کے کیا گیا؟ اور مجھے یہ شک ہے پری پلان تھا سب کچھ، یہ ریئیکشن پتہ تھا اس کا ریئیکشن ہونا ہے، اور اس ریئیکشن سے پہلی تیاری کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے، کیسے انہوں نے تحریک انصاف کو
کرش کرنا ہے، جو ابھی تک کوششیں ہیں. اور پھر ابھی تک میں آخری 2 سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی تک کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی کہ جو یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن؟ کیونکہ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی آپ ہی فیصلہ کریں کس نے کیا اور آپ ہی پکڑ کے ان کو سزائیں دے دیں. یہ جج، جوری، ایکسیکیوشنر دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتا. تو کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. انشاءاللہ ہم ثبوت دیں گے کہ اس کے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے، ایمبیڈ کیے ہوئے تھے لوگ. جس طرح میرے گھر کے باہر پلان بنا ہوا تھا کہ انہوں نے پولیس کے دونوں اسلام آباد آئی جی نے لوگ تیار کیے ہوئے تھے، پولیس والے چند تھے، یہاں لاہور کے آئی جی نے پلان کیا ہوا تھا اور انہوں نے مل کے یہاں سے گولی چلانی تھی پولیس کے اوپر، انہوں نے پھر پورا اٹیک کرنا تھا واپس. یہ سارا پلان بنا ہوا تھا جو میں نے 22 مارچ کو پبلک کو پہلے بتا دیا. تو یہ بھی ایمبیڈ کیے ہوئے تھے، لوگوں کو اندر گھسایا ہوا تھا ہمارے، کیونکہ ہر جگہ سے، کیونکہ میں نے جب بعد میں پوچھتا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، ہر جگہ سے ایک آئی کہ جی لوگ تھے، کئی لوگ اندر گھسے ہوئے تھے، وہ اشتعال دلوا رہے تھے لوگوں کو. اور پھر ہر جگہ سے ایک چیز آئی کہ جی یہ جو ریڈیو پاکستان جلا ہے یہ کوئی ماچس کی تیلی سے تو نہیں جلا. جو میاں والی کے اندر جہاز چوک جو سب کو فخر کرتے تھے، وہ سیبر جو لگا ہوا ہے میاں والی میں، اس کو کس نے جلایا؟ ایلومینیم کیسے جل سکتا ہے ماچس سے؟ کوئی پلان ہی تھا نا. تو چلیں ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو ہونا چاہیے نا اس کا. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور مجھے افسوس ہے کہ جو فضا بنائی ہوئی ہے کہ غدار پوری پارٹی کو غدار بنایا ہوا ہے، اس فضا کے اندر یہ نہیں ہونے لگا. یہ جو اس وقت جنگل کا قانون پاکستان میں ہے یہ نہیں ہوگا. اور دوسری چیز میں سوال پوچھتا ہوں آج کہ جو 25 لوگوں کو شہید کیا گیا، جس میں سے 16 ہمارے پاس ایڈریسز ہیں، باقی 9 غائب ہیں، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اس طرح یہاں اس وقت خوف پھیلایا ہوا ہے، جو یہ جو ظلم کا نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ پولیس پہنچ جاتی ہے. یہ 16 کا بھی بڑے مشکل سے ڈر کے ان کے رشتہ داروں نے بتایا، ان کے نام دیے ہیں، پتہ دیے ہیں، جو 16 لوگ شہید کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو 3 لوگ، پہلے میں 2 سمجھ 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں، ٹانگیں کٹ گئی گولیاں لگ کے. ایک پیرالائزڈ ہے، اس کی کمر میں گولی لگی ہے، وہ بستر پہ ہے. اور اس کے علاوہ 50 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ یہ انسان تھے نا. تو انسانوں کے تو حقوق ہوتے ہیں. تو آج ابھی بھی اب ختم ہوا ہے فرانس میں، ایک 17 سال کے ٹین ایجر کو گولی ماری ہے پولیس نے، آگ لگ گئی سارے، 1000 سے زیادہ بلڈنگز اور گاڑیاں جل گئی فرانس میں، کیونکہ ایک انسان کی جان لی تھی فرانس کی پولیس نے. یہاں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے. سب نہتے تھے، کسی پولیس والے کو، کسی رینجر کو کوئی گولی نہیں لگی. اس کا مطلب یہاں سے تو کوئی فائرنگ نہیں تھی. تو کیا پہلے ایک غیر قانونی اور آئینی غیر آئینی چیز کی جاتی ہے جس کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ پرامن احتجاج ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. تو کیوں ان کو ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ یہ جو لوگ بیچارے نوجوان تھے، ان کے ماں باپ تھے، بیوی بچے تھے، ان کو جو گولیاں ماری گئیں کوئی نہیں پوچھے گا. ابھی تک تقریباً 2 مہینے ہونے والے، کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ بھی پاکستانی، ان کے بھی رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں. تو اس کو بھی صرف ایک پوری فضا بنا کے کہ جی پاکستان کے اندر جو یہ ہوا ہے 9 مئی کو، اس کے اوپر ایک پوری پارٹی کے اوپر، اس کے اوپر ہر قسم کا تشدد کرو، ان کو دباؤ، ختم کرو. اور میں سمجھتا ہوں یہ پری پلان تھا، سب کچھ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پاکستان کی اب بات کر رہا ہوں، میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو سازش کے تحت، کیونکہ الیکشن یہ پی ڈی ایم والے اب لڑ نہیں سکتے، ان سب کو خوف ہے کہ الیکشنز کے اندر انہوں نے ہار جانا ہے. تو یہ پوری سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جان کے اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے خلاف اور کر رہے ہیں.
صرف اس لیے کہ یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ ختم کرے پی ٹی آئی کو، تاکہ یہ چور پھر سے الیکشن جیت کے آ جائیں. اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں. 14 مہینے میں انہوں نے پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے کہ جو آج اگر کل ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس لیے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے، حالانکہ ہمارے پر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کے باوجود ان کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ اس لیے گئے ہیں کہ ہمارا ملک بچ جائے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی اس وقت پاکستان کی فکر ہے، جو اس وقت گیلپ کی سروے آئی ہے کہ ہر 5 میں سے 4 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط راستے پہ نکل گئے ہیں، یعنی پاکستانی میجورٹی جو 80% سے زیادہ پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم غلط طرف نکل گئے ہیں، اس کے باوجود کوئی راستے میں کوئی کورس کریکشن نہیں ہو رہا، اور ہم صرف اور صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ جی کسی طرح پی ٹی آئی کو کرش کرو تو ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو اس تباہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اکثریت نہیں ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وسائل پہ، جو قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو قبضہ یہ برقرار رہے، ملک جائے بہاڑ میں، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد.